پاسداران انقلاب کی قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملے کی تصدیق، کہا قطر میں امریکی فوجی اڈہ فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ امریکی اڈہ مغربی ایشیائی خطے میں امریکی فوج کا بڑا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ کارروائی وائٹ ہاؤس اور اتحادیوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ امریکی جارحیت سے واضح ہو گیا صہیونیوں کی شرارت، امریکی عزائم کی توسیع ہے۔ ایران اپنی خود مختاری یا سرزمین پر حملے کو بغیر رد عمل نہیں رکے گا۔ ایرانی حملوں پر امریکہ میں ہلچل، امریکی صدر ٹرمپ اور اعلیٰ قیادت سچویشن روم میں موجود، پینٹاگون کے اعلیٰ حکام بھی صدر کے ہمراہ۔ امریکی حکام کے مطابق ایران نے صرف قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملہ کیا۔ ایران کی جانب سے میزائل حملے میں کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ قطر کی امریکی ایئر بیس پر حملے کی مذمت۔ قطری حکام نے کہا حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پیشگی سیکیورٹی اقدامات کے طور پر امریکہ کے العدید فوجی اڈے کو خالی کر لیا تھا۔ دعویٰ کیا فضائی دفاعی نظام نے امریکی العدید ایئر بیس کی جانب فائر کیا گیا، ایک میزائل تباہ کر دیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی بھی قطر پر ایرانی حملے کی مذمت۔ قومی ایئر لائن کا بیشتر خلیجی ممالک کے لیے فضائی آپریشن معطل۔ قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود بند۔ پی آئی اے نے پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ کر دیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کے منافی ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک، وفاقی وزراء، سول اور عسکری قیادت کی شرکت۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ فردو، نطنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد مزید کشیدگی پر اظہار تشویش قرار دیا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے IAEA کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ کمیٹی کی ایران پر اسرائیل کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا فوجی حملے اس وقت کیے گئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان تعمیری مذاکراتی عمل جاری تھا۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جانی نقصان پر ایران کی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت، متعلقہ فریقوں کے ساتھ پاکستان کے قریبی رابطوں کا اعادہ، علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوشش جاری رکھنے کی اپنی رضامندی کی توثیق، متعلقہ فریقین کو مذاکرات اور سفارتکاری سے جنگ کا حل نکالنے کا مشورہ، بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم سے ایرانی سفیر کی اجلاس سے قبل ملاقات، ایران اسرائیل کشیدگی اور امریکی حملے پر بریفنگ دی۔ اسرائیل کی لگائی گئی جنگ کی آگ خطے میں پھیل گئی، ایران کا امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح کا آغاز۔ ایران کے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے، قطر، عراق، بحرین اور کویت میں امریکی ایئر بیسز پر میزائل داغ دیے، سعودی عرب میں امریکی ایئر بیسز پر سائرن بج اٹھے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے قطر میں امریکی اڈوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ایران کی جانب سے قطر کی طرف 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ عراق میں امریکی ایئر بیسز پر فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے حملے سے پہلے قطری حکام کو نوٹس دے دیا تھا۔ ایران پر کیے گئے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا، ایرانی فوج کا دو ٹوک موقف۔ ترجمان نے خطے میں امریکی فوجی اڈے خطرے میں ہیں، ایران پر کسی بھی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ امریکی پشت پناہی میں صہیونیوں کی جارحیت ختم ہونے تک مزاحمت جاری رہے گی۔ ایران کے خلاف مزید کسی بھی جارحانہ اقدام کا مزید طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر تباہ کن حملہ کیا، حملہ کر کے بھاگ جانے کا دور اب ختم ہو گیا۔ بلاول بھٹو نے اسرائیلی رجیم پر خطے کو خبردار کر دیا، کہا اسرائیل پہلے عراق، لبنان، یمن گیا، اب ایران آ گیا، نہ بولے تو جب وہ ہم پر آئیں گے تو بولنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت، بولے امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر خطے کو خطرے میں ڈالا، اسرائیل جنگ میں شمولیت کو امریکی عوام بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو کی مودی سرکار کو بھی وارننگ، کہا بھارت نے سنتاس معاہدہ نہ مانا تو پاکستان جنگ کرے گا، بھارت کے لیے 2 آپشنز ہیں،
وہ سنتاس معاہدہ مان لے، نہیں مانتا اور ڈیمز یا کینال نکالے گا تو پھر جنگ ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر بھی طنز، بولے ہمارے خطے میں بھی نیتن یاہو کی ایک سستی کاپی ہے، ہم نے بھارت کو جنگ، سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں ہرا دیا۔ کشمیر اب بین الاقوامی معاملہ بن چکا، امریکی صدر بھی کشمیر پر ثالثی کرانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھل کر ایران کی مدد کرے، ایرانی سپریم لیڈر کی پیوٹن سے اپیل، وزیر خارجہ کے ہاتھوں اہم پیغام روسی صدر کو بھیج دیا۔ عباس عراقچی کی ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات، آیت اللہ خامنائی کا خط حوالے کیا، خط میں جارحیت کے مقابلے میں روسی صدر سے فعال حمایت کا مطالبہ۔ روسی صدر نے کہا ایران پر امریکی حملے بغیر کسی جواز کے کیے گئے، روس ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ عباس عراقچی نے حمایت پر روسی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا ایران کی فردو نیوکلیئر سائٹ پر حملہ، اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے رجیم اور جبر کے مراکز کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کی بسیج فورس اور ایون جیل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، اسرائیلی پاور پلانٹ تباہ، کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ بیلسٹک میزائلوں سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا، 2 عمارتیں مکمل تباہ، جنوبی اسرائیلی شہر اشدود میں بھی میزائل گرنے کی اطلاع۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو کتنا نقصان ہوا، عالمی ایجنسی واضح نہ کر سکی۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد عالمی جوہری تنظیم کا ہنگامی اجلاس، سربراہ رافیل گروسی نے کہا فردو سائٹ پر پڑنے والے گڑھے ظاہر کرتے ہیں کہ جوہری تنصیب کو کافی نقصان پہنچا۔ IAEA سمیت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ مکمل نقصان کا اندازہ لگا سکے۔ ایران کا عالمی جوہری تنظیم کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا عندیہ، ایرانی اسپیکر کا کہنا ہے IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل پر کام کر رہے ہیں۔ تعاون تب تک معطل رہے گا جب تک یہ ادارہ پیشہ ورانہ طور پر مضبوط ضمانتیں نہیں دیتا۔ امریکی حملے سے ایران کا جوہری فیول سائیکل متاثر نہیں ہوا، روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب چیئرمین دمیتری میدویدیو کہتے ہیں حملے میں کچھ معمولی نقصانات ہوئے، امریکی حملے کے بعد بھی ایران میں یورینیم افزودگی کا عمل جاری رہے گا۔ اس وقت بہت سارے ملک ایران کو اپنے جوہری وار ہیڈز دینے کو بھی تیار ہیں۔ ایران پر حملہ کر کے امریکہ نے خامنائی رجیم کو مزید مضبوط کر دیا۔ امن کے دعوے دار ٹرمپ امریکہ کو نئی جنگ میں دھکیل چکے ہیں۔ ٹرمپ اب دھاندلی زدہ نوبیل امن انعام کو بھی بھول جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دمیتری میدویدیو کے بیان پر شدید رد عمل، بولے کیا واقعی دمیتری نے کہا ہے کہ ایران کو کئی ممالک جوہری ہتھیار دینے کو تیار ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو یہ خطرناک اور ناقابل قبول رجحان ہے۔ نیوکلیئر وار ہیڈ سے متعلق باتیں اتنی آرام سے نہیں کی جا سکتی۔ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا اسلحہ ہم سے زیادہ اچھا ہے؟ ہمارے پاس سب سے جدید اور مہلک ہتھیار ہیں۔ ہماری نیوکلیئر سب مرینز پوری دنیا سے 20 سال آگے ہیں۔ حالیہ حملوں میں امریکی آبدوزوں نے 30 ٹوماہاک میزائل فائر کیے، تمام نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران مذاکرات سے انکار کرے تو عوام کو حکومت سے طاقت چھین لینی چاہیے۔ ایرانی حکومت دہائیوں سے عوام کو دبا رہی ہے، اب لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ، بلاول کے خطاب کے بعد عمر ایوب کو فلور دینے پر پیپلز پارٹی کا احتجاج، عبدالقادر پٹیل نے کہا عمر ایوب کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق بولے آپ دل بڑا کریں، اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے دیں۔ پی ٹی آئی رکن اقبال آفریدی کی کارروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی، اسپیکر ایاز صادق نے جواب دیا یہ آپ کی بھول ہے، آپ اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے۔ شازیہ مری بولی پتہ نہیں پی ٹی آئی کو عزت راز کیوں نہیں آتی، بھارت کی شکست کی بات پر پی ٹی آئی کو تکلیف ہوئی۔ اس وقت حکومت سندھ شروع کرنے جا رہی ہے جس میں آنریبل چیف منسٹر اور کیبنٹ سب نے بڑا سپورٹ کیا، پنک اسکوٹرز۔ ہم خواتین کو مفت میں پنک ای وی اسکوٹرز دے رہے ہیں۔ یہ ای وی بسز پاکستان کی پہلی ای وی بسز ہے۔ تھر پارکر اب وہ تھر پارکر نہیں ہے، وہ صرف ڈیزرٹ نہیں ہے۔ تھر پارکر ایک وہ جگہ ہے جو کہ اس وقت پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے۔
سندھ حکومت کا خواتین کے لیے بڑا پیکج، پنک ای وی اسکوٹر مفت دینے کا اعلان، پہلی ای وی ٹیکسی سروس بھی شروع ہوگی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تھرپارکر سے پورے پاکستان کو بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا کر دیے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے پر بلاول بھٹو کو خراج تحسین، کہا چیئرمین پیپلز پارٹی نے دنیا میں پاکستان کا مقدمہ کامیابی سے لڑا، پاکستان نے بھارت کو جنگ میں تاریخی شکست دی، ایران پر امریکی حملے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت۔ آپ کا دشمن ملک بھارت اس حد تک وہاں پہ فلمیں بنتی ہیں اور وہ فلمیں جھوٹی بنتی ہیں، وہ جو جھوٹ ہے وہ نیریٹو جو ہے وہ اب موویز اور ڈراماز کے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے وہ پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت بھی ریسنٹلی آپ نے ایک تاریخی جنگ جیتی ہے، الحمدللہ بھارت کو تاریخی شکست دی ہے۔ بھارت کو تاریخی شکست دینے کے بعد پوری دنیا کو پتا ہے بھارت ہارا ہے۔ اس وقت 111 موویاں بن رہی ہیں بھارت میں، اور وہ موویز میں کیا دکھائیں گے کہ پاکستان جو ہے ہارا ہے اور بھارت جیتا ہے۔ تو بھارت صرف یہ جنگیں فلموں میں ہی جیت سکتا ہے۔ ہماری پارٹی کا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہماری پارٹی ختم کر دی گئی۔ بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے پاس نہ ہو، فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت، میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اختیار اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے حکم دیا تو اسمبلی تحلیل کر دوں گا، آئین توڑنے والوں کی بھول ہے کہ احتساب نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اسمبلی سے خطاب، کہا لوگوں کو لوٹا بنا کر ہماری حکومت ختم کی گئی، عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوئی، بدقسمتی سے 90 روز میں الیکشن نہیں کرائے گئے، عام انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا، عوام نے پھر بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی مقدمات میں ضمانت ملے گی یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالتی عملے نے پی ٹی آئی کارکنوں اور صحافیوں کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چینی درآمد کرنے کے بعد اب برآمد ہوگی، شوگر ایڈوائزری بورڈ کی 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس ہوا۔ چینی کی فراہمی اور قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ گلگت بلتستان کا 1.48 ارب سے زائد کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، ترقیاتی بجٹ کے لیے 37 ارب روپے مختص، گندم سبسڈی کی مد میں 20 ارب روپے کی تجویز، تعلیم کے لیے 1 ارب 47 کروڑ روپے مختص، سیاحت کے شعبے کے لیے 9 کروڑ روپے کی تجویز۔ خسارے میں اڑتی بھارتی ایئر لائنز کے لیے بری خبر، پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی توسیع۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا، فضائی حدود 23 جولائی تک بھارتی طیاروں کے لیے بند۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد 24 اپریل کو فضائی حدود بند کی گئی تھیں۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل سلاخوں کے پیچھے، اسلام آباد کی عدالت کا ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ وکلاء کا ملزم کی والدین سے ملاقات نہ کروانے کا شکوہ، کہا کیس کی میڈیا پر ہائپ بنی ہوئی ہے، والدین سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ عدالت نے جواب دیا اب ملزم جوڈیشل ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد ہبس نے سر اٹھا لیا، میدانی علاقوں میں گرمی کی ایک اور لہر، سبی 46 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام، تربت، جیکب آباد اور دادو 45، نوکنڈی اور خیرپور میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور اور ملتان 42، لاہور اور اسلام آباد 38، کراچی میں درجہ حرارت 36 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں بارش کی پیش گوئی۔